अस्सलाम वालेकुम। खालिद अजीज़ पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से हाजिर है। नाज़रीन इकराम, आज आपके सामने एक और संजीदा मौजू लेकर आया हूँ। ये वो मौजू है जिससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें जो काम करती हैं, जिसको हम आम तौर पे डेवलपमेंट का काम कहते हैं, या बिल्कुल उर्फ़ आम में कहें तो काम से मुराद हमारे यहाँ यही लिया जाता है ना कि सड़क बन गई, नाली बन गई, गैस आ गई आपके घर में, या पानी का नलका लग गया। तो वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और इसकी वजह से होने वाले असरात इकॉनमी के ऊपर बड़े पैमाने पर कैसे होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो प्रोग्राम है जिसके तहत ये काम होता है, नाज़रीन, इस प्रोग्राम को कहते हैं PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अब ये प्रोग्राम काम कैसे करता है, इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पहले बता दूं, और यहाँ ये भी बता दूं ये एक संजीदा मौजू है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको फिर आखिर तक देखिएगा। अगर ये मौजू आपकी मर्ज़ी का नहीं है तो अभी छोड़ दें, चूँकि इसमें ना तो कोई मसाला है और ना ही कोई ऐसी कोई ख़बरें नहीं है कि आज दिन में ये हो गया या वो हो गया। कुछ भी ऐसा नहीं है, एक संजीदा बात है। और अगर आप अभी तक साथ जुड़े हुए हैं, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, आते हैं मौजू की तरफ। तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये नाम तो बड़ा खूबसूरत है। अब इसके तहत होता क्या है? होता ये है कि जो MNAs MPAs इलेक्ट होकर आते हैं असम्बलियों के अंदर, उनका जो असल काम है वो तो सीधी सी बात है कि वो लॉ मेकिंग होती है और कानून साजी होती है। ऐसी कानून साजी जिसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हों। अब कानून साजी का मतलब हर बार यही नहीं हुआ करता कि उसकी वजह से, उस कानून साजी की वजह से आपको फ़र्द जो ज़मीन का होता है वो आसानी से मिल जाएगा, या आपके घर के अंदर मीटर आसानी से लग जाएगा। नहीं, वो बड़ी बात होती है, वो ये होता है कि ऐसे कवानीन का उमूमी तौर पर इतलाक़ कर दिया जाए जिसमें लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। अब दुनिया भर की जो फंक्शनल डेमोक्रेसीज़ हैं, ऐसे ममालिक जिनके अंदर जमहूरियत ने वाक़अतन काम किया और उसका फल उसके रहायशी खा रहे हैं, मसलन अमेरिका है, यूरोप है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है। इसी तरीके से अगर आप एशिया के अंदर देखें तो आपको मलेशिया की मिसाल भी मिलेगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मामला यहाँ पे शुरू कब से हुआ। ये शुरू, यानी कि जो फंड्स हैं अवामी नुमाइंदगान को देने वाला सिलसिला है, ये शुरू हुआ 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद, या वहाँ से। अब चूँकि उस वक्त के जो इंतखाबात करवाए गए उसमें एक ही मकसद था, और वो ये था कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से आउट किया जाए, और उसकी वजह से फिर उन्होंने उस ज़माने में ये प्रोग्राम जो था, यानी जो फंड्स देने वाला सिलसिला, ये शुरू किया। बहरहाल अब इसका नाम है PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये इसके अंदर काम होता कैसे। अब होता ये है कि जो हर MNA या MPA मुंतखब होके आता है, ख़ासकर अगर वो हुकूमती पार्टी का हो, तो फिर उसको डेवलपमेंट के नाम के ऊपर फंड्स दिए जाते हैं। अब उसमें नीचे प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, फलां जगह पे नालियाँ बनेगी, सूरज का पाइप डाला जाएगा, किसी जगह पे कोई गली बन जाएगी, कोई सड़क बन जाएगी, कहीं पे कोई पुल बन जाएगा, कहीं किसी इलाके के अंदर बिजली का एक फ़र्ज़ करें कि नई आबादी है तो वहाँ बिजली का एक वो कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करने का सिलसिला। तो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा बाज़ जगहों पे स्कूल और कॉलेजेस वाला काम भी होता है, और बाज़ जो माहिर होते हैं इस काम में, जो MNAs, जिनको तजर्बा हो जाता है, MPAs, इन लोगों को जिनको तजर्बा हो जाता है, वो फिर अपने इलाकों में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी करवा लेते हैं। मसलन हस्पताल बन गया, या कॉलेज बन गया, या इस तरह स्कूल्स वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें। अब समझने की चीज़ है, जो गवर्नमेंट, ये मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी, है, बल्कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, यानी कि PDM की जो पहला दौर था 16 माह का, उसके अंदर चूक, अब आप अंदाज़ा कीजिए इन्होंने किया क्या। इन्होंने किया ये जी कि 16 माह की हुकूमत में 111 अरब रुपए का फंड, 111 अरब रुपए का फंड जारी कर दिया गया PSDP के तहत। आप अंदाज़ा करें
کہ حالات یہ تھے کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں تک مسائل آ گئے تھے کہ خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کا مسئلہ نہ بن جائے. تو انہوں نے جانتے ہوئے کہ ہم ایک انتہائی بری اس صورتحال کے اندر ہیں، تو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب اس وقت وزیر یہ تھے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے یہ کیا. اچھا، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پرسپیکٹو بتایا، صرف 16 مہینے کا. اب آگے چلیے، اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. یہ جو پروگرام ہے نا پی ایس ڈی پی اور اس کے آگے جو جس کے تحت یہ فنڈز، یعنی پی ایس ڈی پی ایک بڑا ہے، ایک امبریلا ہے، اس کے نیچے پھر ایک اور، اسے کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام، SAP. اچھا، اب آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. جو فنڈز اس وقت، ایک رپورٹ کے مطابق جو فنڈز اس وقت مختلف پروجیکٹس کی مد میں جاری ہو چکے ہیں، اگر ان میں سالانہ کوئی نیا پروگرام شامل نہ بھی کیا جائے، اور اس کا جو بجٹ ہے، یعنی جو ایلوکیٹڈ یعنی کہ جو اس کے لیے مختص کیا گیا بجٹ ہے، وہ نہ بھی بڑھایا جائے، تو آپ کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ یہ جو پروجیکٹس ابھی تک جو آن پیپرز جو کہ منظور ہو چکے ہیں، ان کو مکمل ہونے کے لیے 14 سال چاہیے. 14 سال، جی ہاں 14 سال. اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جی کہ فنڈز جو ہیں فلاں MNA کے فلاں پروجیکٹ کے وہ لیپس ہو گئے مطلب ضائع ہو گئے. یعنی وہ ضائع یہ نہیں ہوتا کہ وہ پیسے کہیں یعنی وہ خرچ ہو جائے، یعنی وہ کسی کو ہاتھ دے دیے یا جل گئے یا نوٹ جل گئے، اس طرح نہیں ہوتا. ضائع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس فسکل ایئر میں، اس معاشی سال کے اندر، یعنی کہ جولائی ٹو جولائی ہمارا وہ جون ٹو جون سال ہوتا ہے نا، تو وہ اس کے اندر وہ استعمال نہیں کر سکے. اب یہ یہاں پہ آپ دیکھیں، اب آپ کو ذرا اس چیز کو سوچیں کہ جو بھی MNAs یا MPAs عمومی طور پر کروڑوں روپیہ لگا کر، یہ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اس کی جو حد ہے خرچے کی، وہ تو میرے خیال 20 لاکھ روپے یا کتنی ہے، لیکن سبھی کو پتا کہ 20 لاکھ روپے کا تو وہ صرف الیکشن ڈے کے اوپر پیٹرول جل جاتا ہے گاڑیوں کا، اور اس کے علاوہ پھر کھانے ہوتے ہیں، اور جو ایک کیمپین کا بڑا. اس دفعہ صورتحال ڈفرینٹ اس لیے رہی ہے کہ حالات بڑے مخصوص تھے، تو شاید زیادہ اخراجات نہیں ہوئے کینڈیڈیٹس کے، لیکن عمومی طور پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک MNA، ایک MPA جو الیکٹ ہو کے آتا ہے، وہ فرض کریں 10 کروڑ روپے یا 5 کروڑ یا بہت ہی کوئی کم لگانے والا MNA MPA ہونا، تو وہ بھی کروڑ سے 2 کروڑ کے اندر وہ لازمی وہ خرچہ کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہ ڈیولپمنٹ فنڈز آتے ہیں، نام ہے ڈیولپمنٹ، کتنا خوبصورت نام ہے ڈیولپمنٹ، یعنی فلاح اور کام کاج، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ پیسہ ایکچولی کچھ 20 سے 30% یا 40% لگتا ہے پروجیکٹس کے اندر، باقی کھایا پیا جاتا ہے. حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوا کرتا کہ ان کے جو لیجسلیٹر، ان کو لیجسلیٹر کہتے ہیں، قانون ساز کہتے ہیں، یہ جو اسمبلی کے ممبران ہوتے ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جا کے یہ دیکھیں کہ گلی کہاں بنوانی ہے، نالی کہاں بنوانی ہے، اور پانی کا نلکا کہاں لگوانا ہے. ان کے یہ کام نہیں ہوتے، لیکن یہاں پہ انسینٹیو دیا جاتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب 2002 کے انتخابات میں وہ BA والی شرط رکھ دی گئی تھی، تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ اکثر تو جو لوگ الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں، وہ تو گریجویٹس بھی نہیں تھے. اب آپ اندازہ، اب اس بات کو جوڑیں اس کے ساتھ، ایک بندہ جو نیم خواندہ ہے، میٹرک پاس ہے یا FA پاس ہے یا میٹرک سے بھی نیچے ہے، وہ نیم خواندہ شخص کیوں آ کے اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرے گا؟ وہ صرف اسی لیے کرے گا نا تاکہ وہ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ نظر آتا ہے. یہ باتیں تو غلط ہے نا جی کہ اس کو ان لوگوں کو اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ عوام کی فلاح کے لیے اتنا پیسہ بھی لگا دیں، اور ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں. ایک MNA MPA جب منتخب ہو جاتا ہے، ان کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہوتی، بڑے تنگ ہوتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی خبر آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھٹیاں منانے جی آج وہ فلاں ملک چلے گئے یا فلاں. وجہ یہ ہے کہ ملک کے اندر رہتے ہوئے پھر لوگ، جس نے گلی بنوانی ہوتی ہے، جس نے نالی بنوانی ہوتی ہے، وہ روز صبح آ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ جناب یہ آپ بنوا کے دیں. تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس کی وجہ سے یہ PSDP اور یہ سارے معاملات، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ساری میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے کہ فنڈز کیسے آتے ہیں، کہاں وہ ان کو دیے جاتے ہیں MNAs اور MPAs کو،
اور پھر ان کا اینڈ پہ کیا ہوتا ہے. اب اس کے پیچھے ذرا غور کریں. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ یہ قرضہ لیا جاتا ہے. جو قرضہ لیا جاتا ہے آئی ایم ایف سے لیا, ورلڈ بینک سے لیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیا, دیگر جو اور لینڈنگ ہیں ادارے ان سے لیا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر کے اوپر 500 لیٹر کا پانی کا ٹینک ہے فرض کر لیتے ہیں. 500 لیٹر کا ٹینک بھرنے کے لیے آپ کو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کا 1 یونٹ بجلی کا خرچہ ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں. اچھا, اب آپ نے وہ یونٹ خریدا وابڈا سے 40 روپے کا, 35 روپے کا, اور آپ نے وہ بھر دیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے اندر سے 500 کے اندر سے کچھ 300 لیٹر جو ہے وہ تو ایک اس کی لیکیج کے اندر وہ ضائع ہو گیا, رہ گیا پیچھے 200 لیٹر. اب آپ نے اس ٹینک کو دوبارہ بھرنے کے لیے بار بار آپ نے موٹر چلانی ہے. جب آپ بار بار موٹر چلائیں گے تو آپ کے اخراجات, آپ کا جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ بڑھتی جائے گی. سیم یہی ہوتا ہے. قرضے باہر سے لیے جاتے ہیں, اس کی عوض کچھ چیزیں گروی رکھی جاتی ہیں اور اس کے اوپر سود ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. یہ ہیں حالات, اور اس وجہ سے یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور وہ یہ بات آخر کار ان نمائندگان تک بھی پہنچے, اور ان یعنی جو وزیر اعظم اور وزراء اور یہ سارا جو سلسلہ ہوتا ہے ان تک لوگ یہ سوال ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کا کام یہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے وہ قانون سازی کرنا جس سے عوام کی زندگیوں میں بنیادی آسانیاں آئیں, اور یہ جو کام ہے یہ بلدیات کے یا پھر اس طرح کے اور محکموں کے ہوتے ہیں, نالی گلی یہ وہ. ناظرین, آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. گزارش آپ سے یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں, اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.